بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 52 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ ششم۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد شریعہ سے متعلق ابحاث کا چھٹا حصہ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق 5واں حصہ ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ کی 6 قسمیں اختصار کے ساتھ ذکر کی تھی۔ پھر یہ بنیادی طور پر ذکر کیا تھا کہ اگر مقاصد ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں ترجیح کس کو ہوگی؟ تو اس میں ایک صورت تو یہ ذکر کی تھی کہ دونوں ضرورت کے درجے میں ہوں، دوسری صورت یہ ذکر کی تھی کہ ایک ضروری کے درجے میں اور دوسرا مکملات ضروریہ میں سے ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ضروری کے درجے میں ہو، دوسرا حاجت کے درجے میں ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ ایک حاجت کے درجے میں ہو، دوسرا تحسینی کے درجے میں ہو۔ تو ان چاروں اقسام سے متعلق کیا حکم ہے، کس کو ترجیح ہوگی، اس کو بھی ذکر کیا تھا اور ساتھ مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ ہے اس کا چھٹا حصہ ذکر کریں گے، اور اس میں ہم مسالے سے متعلق چند مسائل جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ علم مقاصد شریعہ کے جو مسائل ہے اس کو واضح کرنے والے پہلی شخصیت ہے۔ دقت کے ساتھ انہوں نے مقاصد شریعہ کے مسائل کو واضح کیا ہے۔ تو چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسالے ہیں، یعنی شریعت احکامات میں جو فوائد انسان کو دینا چاہتا ہے اور جن تکلیفوں کو، جن مفاسد سے وہ اس کو روکنا چاہتا ہے یا اس سے دفع کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایسے مقرر کیے ہیں کہ جس سے دنیا کی زندگی اور بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ اس میں شریعت کے پیش نظر ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی نفوس ہے اور ان کے خواہشات کی پیروی ہو اور محض دنیاوی فائدہ ہو۔ تو صرف یعنی یہ بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مقصد عظیم مقاصد ہے، اس کی پیروی یہ نہیں ہے کہ بس انسان کے خواہشات کی پیروی ہو۔ تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ شریعت اس بات کے لیے آئی ہے کہ جو مکلفین لوگ ہیں ان کو اپنے خواہشات کے پیروی سے اور خواہشات کے دائرے سے نکال دے، اس لیے کہ خواہشات پر اگر انسان چلے تو خواہشات کی بنیاد پر وہ شکل نہیں بنے گی جو شریعت بتاتی ہے۔ پھر تو انسان کی مرضی میں جو کچھ آئے گا، جو کھائے، جو پیے، جیسے یعنی اپنی خواہش پوری کرے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو پابند بنایا ہے، لوگوں کو فائدے بھی دیے ہیں، نقصان سے بچایا بھی ہے، لیکن اس کو ایک دائرے کے اندر اس کو فائدے پہنچائے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ شریعت نے انسان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی ہے کہ وہ اپنے منافع کو جس طرح بھی چاہے اس طریقے سے پورا کرے۔ نمبر 1 یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نفع میں ضرر اور ہر ضرر میں نفع ہے۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں منافع حاصل ہوتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس میں تمام کے تمام منافع ہی حاصل ہو، اس میں ضرر ہی نہ ہو بالکل۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں میں فائدے ہیں اس میں فائدہ ہی ہو اور ضرر نہ ہو، یا جن چیزوں میں ضرر ہے اس میں فائدہ ہی نہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت ان کی نکتے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مکلف کو منافع حاصل ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان کو فائدہ ہے، مثلا شادی کی وجہ سے انسان کو یہ فائدہ ہے کہ اس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سلسلے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اس کو لازماً اس کو تکلیف ہوگی۔ یا مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت ملتی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا
اور اسی طرح جن چیزوں میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان تکلیفوں والی چیزوں میں انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان تکلیف والی چیزوں میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں بعض منافع ہوتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ اس چیزوں میں دین کا نقصان ہے اور اس کے ایک طرف مال کا نقصان ہے، تو اس میں ہم دین کے نقصان کو دیکھیں گے اور یا دین کے نقصان کو یا دین کے فائدے کو بنیاد بنائیں گے، اگرچہ اس سے دوسری طرف نقصان ہو۔ جیسے مثلا انہوں نے جہاد کفار کی مثال دی ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرنا، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں یا مرتد کو قتل کرنے میں دوسرے بندے کو ہم نے مار رہے ہیں اور اس کی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دین کا فائدہ ہے، لہٰذا ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے، اگر اس کو ہم زندہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہم مارتے ہیں یا ان کو کا نقصان کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر اس ایک بندے کو ہم ماریں گے۔ جیسے مثلا کوئی مسلمان کافروں کے پاس قید ہو چکا ہے اور اس مسلمان کی وجہ سے بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کو ہم قتل کریں گے۔ اسی طرح تیسری مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسے مثلا کھانا پینا ہے، تو کھانے پینے میں انسان کو فائدہ ہے، تو ظاہری طور پر فائدہ ہے، لیکن اس میں مشقتیں بھی ہیں، کیونکہ شروع میں اس کو کمایا کرے گا، کمانا ہے، پھر اس کو استعمال کرنا، اور اس کے جو جتنے بھی لوازم اور توابع ہیں کھانا، اس میں بہت زیادہ انسان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہم بڑی بات کو سوچیں گے اور بڑے اس کو دیکھیں گے، اور جو چھوٹی چیز ہے وہ پھر اس میں نظر انداز ہو جائے گی، اور اس صورت میں جو چھوٹی چیزیں ہیں پھر اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے کہ اس کو ہم قابل اعتراض بنائیں۔ تیسرے نمبر پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفع اور ضرر اضافی امور میں سے ہیں۔ یہ ایک تیسرا نقطہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفع اور ضرر جو ہے یہ عام طور پر اکثر طور پر اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی نسبتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں یا شریعت جن چیزوں کو بہتر سمجھتی ہے تو یہ نسبتاً بہتر ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نفع کی چیز ہے ایک انسان کے لیے وہی ضرر کی چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نفع کی چیز ہے وہ ایک انسان کے لیے، جو ضرر کی چیز ہے کسی انسان کے لیے وہ فائدے کی چیز ہو۔ یا مثلا حالات کے اعتبار سے بھی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ جو چیز نفع کی ہے ایک حالت میں نفع کی ہے، دوسری حالت میں وہ نفع کی نہیں ہے، یا ایک شخص کے لیے نفع کے لیے دوسرے شخص کے لیے نفع کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ مثلا کھانے پینے کو ہم لے لیں، کھانا پینا اس میں بظاہر انسان کو فائدہ ہے، لیکن اس وقت انسان کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ انسان کو کھانے کی چاہت بھی ہو۔ اگر انسان کو کھانے کی چاہت نہیں ہوگی تو یہی کھانا ہے یہ انسان کے لیے مضر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان نے بہت بڑی دعوت میں کھانا کھایا ہو اور بہت زیادہ خوبصورتی چیزیں کھائی ہو، پیٹ بھر کے اس نے کھایا ہو، اب اس کے سامنے اگر ہم بہت ہی لذیذ کھانا بھی رکھ دیں تو وہ بالکل کھا نہیں سکے گا۔ ہم اگر زبردستی اس کو کھلائیں گے تو اس سے کی جان کا بھی خطرہ ہوگا۔ تو اب نہ اس کے یعنی اس کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اس شخص کو مسئلہ ہے، اس شخص کے لیے، اور اس کے مقابل میں دوسرا شخص ہے جس کو بھوک لگی ہے، ہم اس کے سامنے اگر عام دال بھی رکھ دیں، ساگ بھی رکھ دیں تو بڑی خوشی سے اس کو کھائے گا۔ یا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو بہت مزیدار ہے لیکن وہ سڑا ہوا ہے اور اب وہ انسان نہیں کھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ہے کہ جتنے بھی منافع اور مضار ہیں، یہ جتنے بھی نفع کی چیزیں ہیں اور ضرر کی چیزیں، یہ نسبتی چیزیں ہیں، یعنی ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ شخصیات کی وجہ سے، اوقات کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا جب ہم منافع کی بات کریں گے، ضرر کی بات کریں گے، تو ان میں ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں گے کہ یہ نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک چیز ایک بندے کے لیے جائز ہوتی ہے، دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ کتنے امور ہیں، ڈاکٹر جو اچھی چیزیں ہیں
لیکن ایک بندے کو منع کرتا ہے اور دوسرے کے لیے تاکید کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں مختلف اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں مختلف اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز سے مختلف اغراض اور مقاصد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ مثلا ایک غرض کے اعتبار سے فائدہ ہے اور دوسرے غرض کے اعتبار سے اس میں نقصان ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے شریعت اغراض کو دیکھا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اغراض کیا ہے، تو لہٰذا اغراض کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف آتا ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہے، اس کو ایک بندہ کرتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا بندہ کرتا ہے اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا شریعت جو ہے، اور چونکہ پہلے میں نے بیان کیا کہ شریعت نے انسانی خواہشات کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ اس طرح پھر چیزوں میں اختلاف ہوتی، کیونکہ اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اس کو اپنے طرز سے لیتا، دوسرا اس کو اپنے طرز سے لیتا، تو اس طرح پھر شریعت میں اختلاف ہو جاتا۔ تو شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کے تابع نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے تابع ہوں گے۔ تو یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا سے متعلق چھٹا حصہ تھا، جس میں ہم نے مصالح سے متعلق چند مسائل ذکر کیے، قواعد ذکر کیے، جن میں نمبر 1 قاعدہ یہ ذکر کیا کہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ شریعت کا مقصد خواہشات کی پیروی نہیں، یعنی شریعت کو اللہ تبارک و تعالی لوگ کیا چاہتے ہیں اس کے تابع نہیں کیا ہے۔ یہ بنیادی بات انسان کے ذہن میں آ جائے تو پھر پورے شریعت کے مقصد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نفع میں ضرر اور ہر ضرر میں نفع ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی نفع کی چیزیں ہیں اس میں یہ ممکن ہے کہ ضرر ہو، اور ہر ضرر کی چیز اس میں ممکن ہے کہ اس میں نفع ہو، لہٰذا کوئی ہمیں یہ اعتراض ہمیں نہیں کر سکتا کہ جو نفع کی چیز اس میں تو ضرر بھی ہے، تو لہٰذا یہ تو عادتاً ممکن ہے، تو اس لیے شریعت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم نے یہ کہا کہ نفع اور ضرر جو ہے یہ اضافی امور میں سے ہے۔ اضافی امور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے لیے نفع، دوسری چیز کے لیے نقصان، اور ایک ضرر ایک شخص کے لیے ضرر، دوسرے شخص کے لیے وہ مفید، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر احکامات میں اور مقاصد شریعہ میں اختلاف ہو تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفع اور ضرر ایسی چیزیں ہیں جو اضافی امور میں سے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر ہم نے یہ بات کی کہ ہر چیز میں مختلف اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، ایک بندہ کا ایک چیز میں ایک غرض ہوتی ہے اور دوسرے کا دوسری غرض ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق 7واں حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔